بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری انتہائی اہم ہے، آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لی ہوگی۔ سٹوری کے بہت سارے پہلو ہیں جو کہ انٹر لنکڈ ہیں۔ ہمارے دوست ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، بہت ہی اچھے صحافی بھی ہیں اور اچھے انسان بھی ہیں، اعزاز سید صاحب۔ انہوں نے یہاں پر جو پی ڈی ایم کا یہ 4 فروری کو سربراہی اجلاس ہوا، اس کی اندرونی کہانی جناب بیان کی زبردست انداز میں، اور ساتھ ہی جناب یہ بھی بتایا کہ چودھری نثار صاحب کا رول کیسے اہم ہو رہا ہے، وہ کس طریقے سے سرگرم ہو رہے ہیں، اور وہ سرگرم ہو رہے ہیں تو پھر کس طریقے سے کیا نون لیگ میں ان کی واپسی بھی متوقع ہے اور کس شرط پر متوقع ہے۔ جی ہاں، یہ بڑی اہم بات۔ یہ کچھ اہم ملاقاتیں بھی اور ہوئی ہیں، وہ انہوں نے نہیں کہا لیکن وہ اس کی خبر آ گئی ہے جناب، وہ ظاہر ہے کون سی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ بہرحال 4 فروری 2020 کو یہ بالکل نون لیگ کے سیکریٹریٹ میں جو کہ طارق فضل چودھری صاحب کے فارم کے پاس ہے، تو انہوں نے بلکہ انہی کے ہی ہاں ہے، تو نون لیگ کے سیکریٹریٹ میں جو اجلاس ہوا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس، ویڈیو لنک پہ جناب آصف علی زرداری صاحب بھی تھے، نواز شریف صاحب بھی ویڈیو لنک پہ تھے، اور رہنما یہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے بھی شرکت کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی شرکت کی، مولانا صاحب جو ان کے صدر ہیں پی ڈی ایم کے، انہوں نے بھی شرکت کی، باقی شاہد خاقان عباسی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، باقی بھی بہت سارے رہنما، اے این پی کے امیر حیدر ہوتی صاحب، سب نے۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے انہوں نے کہا کہ جناب وہ خطاب کیا، اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو میں نے کس طریقے سے فوجی ڈکٹیٹر مشرف صاحب کو اقتدار سے نکالا، جیسے وہ اکثر و بیشتر کہتے بھی رہتے ہیں کہ میں نے انہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینکا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ کنٹرول ٹاور کی، آپ کو پتہ ہے کہ کنٹرول ٹاور کی مخالفت کے باوجود میں نے 18ویں ترمیم بھی کس طرح سے منظور کروائی، اور میرے خیال میں اب بھی ہمیں مرکز میں تحریک عدم اعتماد پیش کرنی چاہیے، اور میں اس سلسلے میں جوڑ توڑ کر سکتا ہوں، میرے پاس نمبرز ہیں۔ یہ آصف علی زرداری صاحب نے ویڈیو لنک پر پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں کہا۔ اس کا بیک گراؤنڈ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ متعدد ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں بار بار ان ہاؤس چینج، ہمارے پاس نمبر ہیں، ہم بات کریں گے۔ مریم صاحبہ نے بھی یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جب ہم ادھر ڈسکس کریں گے، جب پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں۔ اب اس اجلاس میں ڈسکس ہوا تو ہوا کیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ باہر بہت ساری باتیں کہہ رہے تھے کہ جناب احسن اقبال صاحب نے بھی کہا، باقیوں نے بھی کہا کہ وہ یہ تجربہ ناکام ہوا تھا ہمارا سینٹ کے وقت بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کو باہر ہی تقریباً ریجیکٹ کر دیا تھا میڈیا میں بھی۔ تو ان باتوں سے اعزاز سید صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ باتیں ہوئیں، آصف علی زرداری صاحب نے ویڈیو لنک پہ یہ باتیں کیں، تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا باقی شرکاء ہوں، ان سب کے چہروں پر نا ایک مایوسی کے بادل چھا گئے۔ ٹھیک، اچھا، ویڈیو لنک پر موجود تھے نواز شریف صاحب، تو ان کا چہرہ بھی اتر گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، مریم نواز صاحب بھی، بلاول صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب وغیرہ سارے موجود تھے۔ اس دوران کہتے ہیں کہ جی شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا آصف علی زرداری صاحب کی گفتگو کے بعد، وہ بولے کہ اگر ہم لانگ مارچ کی تاریخ بھی نہ دے سکے اور ماضی کے ناکام تجربے کی بنیاد پر، ان کی مراد سینٹ والا وہ جو چیئرمین کی تبدیلی تھی، ماضی کے ناکام تجربے کی بنیاد پر تحریک عدم اعتماد پیش کرنے جا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس حکومت کے خلاف اس تحریک پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے تو وہ لانگ مارچ کی پھر تاریخ دی گئی، 26 مارچ ہے اب لانگ مارچ کی تاریخ۔ اب ہوتا کیا ہے اس میں، اب اس دوران وہ بہت اہم باتیں ہیں، اعزاز سید صاحب نے بہت ہی اہم باتیں کہی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی بولے ویڈیو لنک پر، انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد میں کم اعداد ہوں یا اس تحریک کی حمایت کنٹرول ٹاور کرے یعنی اسٹیبلشمنٹ، ٹھیک ہے نا، تو مجھے دونوں صورتوں میں قبول نہیں ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے کہتے ہیں کہ بات اپنی بڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی میں، سچی بات تو یہ ہے کہ میں نہ ہی تو سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کے حق میں تھا، اور نہ ہی میں صوبائی اسمبلیوں وغیرہ کے یہ انتخابات اور اس قسم کے ضمنی وغیرہ ان کے لڑنے کے حق میں تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر فورم سے استعفے دینے چاہیے،
ٹھیک ہے، لیکن میرے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی سینٹ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، تو اس وجہ سے میں مان گیا، میں راضی ہوا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حیران کن طور پہ اچھا یہ بھی بات ہے کہ پہلے جو پیپلز پارٹی کی تحریک عدم اعتماد یا ان ہاؤس چینج کی باتیں ہوتی تھی، اس میں پچھلے کچھ اجلاسوں میں اے این پی نے ساتھ دیا، تو کہتے ہیں کہ جناب امیر حیدر ہوتی صاحب جو اے این پی کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے بھی زرداری صاحب کی اس تجویز کی مخالفت کی۔ اب یہ بڑا حیران کن تھا واقعی میرے لیے بھی۔ شاہ اویس نورانی صاحب جمعیت علماء پاکستان کے ہیں، نورانی گروپ کے، انہوں نے کہا کہ جناب پیپلز پارٹی کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے صحیح گرہ لگائی ہے، انہوں نے ٹھیک کر کے طنز کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب بغیر نام لیے وہ بولے کہ جن لوگوں کو گلگت بلتستان الیکشن میں آس لگوائی گئی تھی ان کا کیا بنا؟ آخر میں انہیں ناشتے کے لیے 2 ابلے ہوئے انڈے بھی نہ ملے۔ اور اعزاز سید صاحب کہتے ہیں کہ تقریباً تمام جماعتیں پیپلز پارٹی کو شک کی نگاہ سے دیکھتی رہیں۔ یہ بات ہے، بہت ساری جماعتیں پہلے بھی دیکھ رہی تھیں زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو شک کی نگاہ میں، اور کہہ رہی تھی کہ جناب انہوں نے اپنا کچھ ڈیل شیل طے کر رہی ہے یا کچھ کیا ہوا ہے۔ اچھا بہرحال اس ملاقات پہ بھی میں آتا ہوں کہ وہ کون سی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ صادق سنجرانی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، یہ کل ہوئی ہے شیری رحمان صاحبہ سے، اور بہت ساری کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری کچھ باتیں طے ہوئی ہیں صادق سنجرانی صاحب کی۔ تو یہ ہوا تھا عام طور پہ کہ یہ اب کس سینیریو میں ہوئی ہے، کس قسم کی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ جناب پی ڈی ایم نون لیگ نے تو اپنے لوگوں کو کہہ دیا تھا، لیکن پھر بھی جناب یہ بتایا گیا تھا کہ پی ڈی ایم کے بھی جو تمام رہنما ہوں گے وہ اس طریقے سے ملاقات کریں گے، تو کوئی ملاقات خفیہ نہیں ہو سکتا یہ خفیہ نہ ہو، یہ ظاہری ملاقات ہو، لیکن پھر بھی یہ ملاقات بڑی اہم ہوئی ہے۔ اس کی فردر بھی جو ڈیٹیل آئے گی تو میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ اب طے کیا پایا، میں آتا ہوں جناب چودھری نثار صاحب والے رول پہ، آپ کو بڑا اس میں جو ہے نا کیوریاسٹی ہو رہی ہوگی کہ چودھری نثار صاحب کیسے سرگرم ہو گئے ہیں اور اس بات کا چودھری نثار صاحب سے کیا تعلق ہے۔ طے کیا پایا؟ طے یہ پایا ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں مل کر سینٹ الیکشن میں اکٹھا حصہ لیں گی۔ اچھا اس میں بھی اب دیکھا جائے گا، ظاہر ہے کچھ انہوں نے کوئی فارمولہ طے کیا ہوگا نا کہ کس طریقے سے اکٹھا حصہ لیں گی۔ اگر اس میں بھی کسی جماعت نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کرنے کی کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورال یہ پی ڈی ایم کے اتحاد کو ایک اور دھچکا پہنچے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور دوسرا یہ طے پایا کہ 26 مارچ کو اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا جائے گا، مگر ابھی دھرنے کے بارے میں وہ کنفیوز ہیں۔ اچھا میں سمجھتا ہوں اگر لانگ مارچ اتنا سارا اہتمام اور اتنا سارا انتظام کر کے اور اتنے سارے لوگ لا کے اسلام آباد میں 1,00,000 2,00,000 نہیں بلکہ 10 لاکھ لوگ لے آئیں، لیکن اگر وہ دھرنے میں کنورٹ نہیں ہوتا، اگر وہ بیٹھتے نہیں ہیں، اگر وہ بلاکیج نہیں کرتے، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کچھ ارسطو ہیں جو کہ تجزیہ کار کی اس تجزیے کو وہ اس کی اوپینین سمجھ لیتے ہیں، یہ اوپینین نہیں ہے، یہ تجزیہ سے مراد اوپینین نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دھرنا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، بلاکیج ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ بلاکیج نہ ہوئی یا جب تک یہ دھرنا نہ ہوا تو حکومت پہ کوئی زیادہ اثر نہیں پڑنا۔ اچھا فیصلہ ابھی تک یہ بھی نہیں کر پائے، وہ کہتے ہیں کہ اصل ہدف کون ہے، مطلب اصل ہدف خان صاحب کو لانے والے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یا خان صاحب ہیں۔ اب کچھ لوگ تو نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں اپنے اہداف کے بارے میں بڑے ہی کلیئر ہیں، ان کے حساب میں دونوں ہی اصل ہدف ہیں، اور اصل ہدف وہ ہیں کہ جو لانے والے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے بھی یہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب لانے والوں سے زیادہ عمران خان صاحب کو سمجھ رہے ہیں یا دونوں کو سمجھ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی البتہ تھوڑا سا گڑبڑ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمکش کا شکار ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہدف نہ بنایا جائے، صرف عمران خان صاحب کو ہدف بنایا جائے۔ اب یہ کہاں تک ٹھیک ہے یہ آپ فیصلہ کریں گے۔ اچھا سیاست میں واقعی اعزاز سید صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ جو کہا جاتا ہے وہ کیا نہیں جاتا، یعنی جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تمام حلقے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی حساب سے، چاہے آپ اس کو مکمکا کہہ لیں، چاہے آپ اس کو پس پردہ ڈائلاگ کہہ لیں، چاہے آپ کو اس کو کچھ بھی کوئی نام بھی دے دیں، وہ کسی نہ کسی حساب سے۔ اچھا دیکھیں اب نون لیگ کے دوستوں سے بات کرتے ہیں تو وہ جناب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف یہ کہا، زبیر صاحب نے جب ملاقات ان کے سامنے آئی تھی تو وہ بھی اسی وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہوں،
ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مداخلت ختم کریں. جب ان کی مداخلت ختم ہوگی کنٹرول ٹاور کی تو پھر ہمارا قابو ہے. پھر اس کے بعد ہم اپنے حساب سے چلیں گے. پھر اس کے بعد ہم اپنے حساب سے جس کسی سے بھی جوڑ توڑ کرنا ہے, جس طریقے سے جو کچھ بھی کرنا ہے, لیکن یہ ہمارے راستے میں آ کے رکاوٹ بنتے ہیں مبینہ طور پہ, چاہے وہ عدالت کے فورم پر ہوں, چاہے وہ قانونی فورم ہو, چاہے وہ میدان کا فورم ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ کا فورم ہو, چاہے کوئی بھی فورم ہو. ہمارے لوگوں کو فون کرتے ہیں, ہم ان کو کہہ رہے ہیں ہم ان سے ڈیل نہیں کر رہے, ہم ان سے مکہ نہیں کر رہے, لیکن ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, آپ راستے سے ہٹ جائیں. یہ ایک الگ, میں سمجھتا ہوں اگر یہاں تک کی بات ہے تو یہ بڑی مناسب ڈیمانڈ ہے کہ آپ راستے سے ہٹ جائیں, آپ سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہ کریں. آ جائیں جناب چودھری نثار صاحب کے کردار پہ. اعجاز سید صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور کسی کو پتہ ہو نہ ہو, ان کو جاننے والوں کو پتہ ہے کہ ان کے اس زمانے سے بھی چودھری نثار صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اعجاز سید صاحب کے. مطلب تعلقات سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کے تعلقات ہوں کہ کسی قسم کی کوئی انہوں نے کوئی ناجائز ان سے مفادات حاصل کیے ہوں, نہیں. ایک بات ہوتی ہے, ایک کسی کی طبیعت پسند آ جاتی ہے, کسی کو کسی کی راست گوئی پسند آ جاتی ہے, کسی کا کوئی تعلق ہوتا ہے, پرانا تعلق ہوتا ہے. تو خیر اعجاز سید صاحب کا ہم دیکھتے ہیں کہ جس بھی وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے تھے, جو بھی, تو اعجاز سید صاحب جہاں سے وہ آ رہے ہوتے تھے, اعجاز سید صاحب ساتھ مائک لے کے, اور اعجاز سید صاحب کے پاس اس وقت بھی چودھری نثار صاحب کی بڑی اندر کی خبریں ہوتی تھیں. تو اعجاز سید صاحب نے اسی وجہ سے کہا کہ وہ چودھری نثار صاحب خاموشی سے سرگرم ہیں. اب یہ بڑی ایک, میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹرمینالوجی ہے نا, یہ جو اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے کہ وہ خاموشی سے سرگرم, یعنی ایکٹیو ہیں لیکن خاموشی سے, کسی کو پتہ نہ چلے, ٹھیک ہے نا, یہ والی بات ہے. تو کوشش کر رہے ہیں. اور کیا انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جی اچھا, اسی طرح سے پیپلز پارٹی کا بھی انہوں نے ایک اہم بات بتائی ہے, میں اس پہ بھی آتا ہوں. وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں چودھری نثار صاحب, کوشش کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی بریکنگ ہے. چودھری نثار صاحب کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک جس طرح سے نا کہ ایک ہائبرنیشن پیریڈ میں چلے گئے تھے, اب اس کے بعد اگر یہ باتیں خبریں سامنے آئی ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نون لیگی قیادت کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ ختم ہوں, یہ چودھری نثار صاحب کوشش کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہ پھر کوشش, چودھری نثار صاحب کن کے قریب ہیں, کیسے وہ ختم کرائیں گے, اور ظاہر ہے یہ سارا کچھ کن کی ماں پہ ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب کی ماں پہ ہو رہا ہے. اب انہوں نے جو سب سے بڑی بریکنگ ہے, جو سب سے, یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جو سب سے اوپر والی بریکنگ ہے, جو سب سے زیادہ بڑی بریکنگ ہے, انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی کنٹرول ٹاور سے کوئی ایسی ڈیل ہو جائے جس میں مریم نواز صاحبہ کا مستقبل میں کوئی کردار نکل آئے, تو ڈیل کروانے والے چودھری نثار کی پارٹی میں باعزت واپسی ممکن ہو سکتی ہے. یعنی اگر چودھری نثار صاحب یہ ممکن بنائیں کہ کنٹرول ٹاور ایکسیپٹ کر لے مریم نواز صاحبہ کو, کیوں نہیں ہو رہا, کیوں نہیں, آج ان ہاؤس چینج تو کل چاہیں تو نون لیگ تو ہو سکتی ہے, اگر وہ کل چاہیں تو پیپلز پارٹی, یہ ہو سکتی ہے آرام سے. صرف اور صرف وہ اس لیے نیا الیکشن چاہ رہے ہیں کہ جی ایک تو ہماری اخلاقی فتح ہوگی, دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی چوائس کی گورنمنٹ بنانے کا موقع ملے گا, اس کے علاوہ ہمیں کسی کی ڈکٹیشن لینے کی, اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے مجبور نہیں ہوں گے, ہماری ایڈمنسٹریشن کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا وغیرہ, اس طرح کی ساری یہ چیزیں ہیں. تو یہ جو ان ہاؤس چینج ہے یا عدم اعتماد کی تحریک ہے, اس کے سامنے رکاوٹ صرف نون لیگ بن کے کھڑی ہے, ان کو نہیں چاہیے. اب بات یہ ہے کہ اگر چودھری نثار صاحب کوئی ایسی ڈیل کرا دیں, کوئی ایسی, اب اس کو آپ ڈیل کہہ لیں, اس کو آپ بات کہہ لیں, اس کو آپ رکاوٹ کا دور کرنا کہہ لیں, نام جو بھی کہیں, یعنی کچھ ایسا راستہ تلاش کر لیں, کوئی ایسا ممکن کسی چیز کو بنا لیں کہ مریم نواز صاحبہ پر اعتراضات ختم ہو جائیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مریم نواز صاحبہ کا صرف اور صرف جو ہے نا ایون فیلڈ کا جو فیصلہ آیا تھا اسی میں ان کا نام ہے, ان کا العزیزیہ یا فلیگ شپ میں نام ہی نہیں ہے, وہ نواز شریف صاحب کا نام ہے. فلیگ شپ میں تو ویسے ہی وہ بری ہو چکے ہیں, تو اب العزیزیہ میں ان کا کیس ابھی چل رہا ہے, تو جو فیصلہ آیا ایون فیلڈ میں وہ فیصلہ سسپینڈڈ ہے.
اس فیصلے پر میں ویڈیو بھی کر چکا. اس فیصلے کی جو دھجیاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور عطر من اللہ صاحب نے, جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اڑائی ہیں, جو دھجیاں, اور جس طریقے سے اس فیصلے کا حشر ہوا ہے ہم سب کے سامنے, وہ آپ کو پتہ ہے. جس طریقے سے جج محمد بشیر صاحب نے لکھا کہ نیب تو ثابت ہی نہیں کر سکا کرپشن, اس فیصلے کا آپ کو پتہ ہے. خیر پتہ دوسرے کا بھی ہے اس میں, جس طریقے سے وہ ویڈیو ان کی سامنے آئی جج صاحب کی, اللہ بخشے. تو خیر, لیکن مریم نواز صاحبہ کی جو سزا سسپینڈ ہوئی ہے وہ بہت کمزور کیس ہے, اور وہ کیس ختم ہونے والا. اب اس کیس میں اگر بالفرض کچھ آئینی قانونی, اب وہ سارے طریقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چودھری نثار صاحب کسی بھی طریقے سے وہ یہ ساری چیزیں برابر کرا دیں, کسی بھی طریقے سے یہ نہ ہو کہ وہ ان کا کیس ختم ہو جائے, مریم نواز صاحبہ پہ کوئی اور کیس بن جائے, تو اگر وہ ان کی مریم نواز صاحبہ کے راستے سے کنٹرول ٹاور کو تھوڑا سا ہٹا دیں, سرکا دیں, کھسکا دیں, اور وہ ان پر کسی قسم کا اعتراض نہ لگائیں, تو چودھری نثار صاحب کی نون لیگ میں پھر باعزت واپسی ہو سکتی ہے. بہت بڑی بریکنگ ہے جناب. اب پیپلز پارٹی پہ آ جائیں جناب, کہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی اپنے حساب سے بھاؤ تاؤ کر رہی ہے. وہ کس حساب سے بھاؤ تاؤ کر رہی ہے, کہتے ہیں کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو چکا ہے, اور انہوں نے ثبوت دیا ہے, اور انہوں نے ثبوت ایسا ہے کہ وہ فیوچر ڈیپینڈنٹ ثبوت ہے. اب وہ آئے گا تو آپ کے سامنے آ جائے گا. تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. ثبوت یہ ہے کہ نیب کو کہہ دیا گیا ہے کہ ہاتھ ہولا رکھو. ہاتھ ہولا رکھنے والی پالیسی سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ, کوئی ڈیل ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کے سارے کیسز جو اسلام آباد لگے ہیں, آپ کو یاد ہے نا جب سندھ سے کیسز کو منتقل کر کے اسلام آباد لایا گیا تھا یا پنڈی, تو وہ اسی وقت کہہ رہے تھے کہ جی دیکھو کہ ہمارے کیسز کو یہاں لایا گیا ہے, وہ پنڈی کی تاریخ اس طرح سے ہے, ہم اس سے یہ ہے نالاں ہیں, یہ ہے وہ, ادھر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا وغیرہ. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے کیسز یہی چانسز ہیں کہ وہ دوبارہ اسلام آباد سے سندھ یعنی ان کے ہوم گراؤنڈ پہ منتقل ہو جائیں گے, جو کہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے. معاملہ ہے اس وقت سپریم کورٹ میں, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ, پیپلز پارٹی نے اپلیکیشن دائر کر رکھی ہے سپریم کورٹ میں. اب انہوں نے جواب دینا ہے نیب نے, اور وہ اعزاز سید صاحب کہتے ہیں کہ جو نیب نے جواب تیار کیا ہوا ہے اور جو نیب وہاں جواب جمع کروائے گی, وہ جب سپریم کورٹ میں نیب کا جواب جمع ہوگا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اعتراض نہیں کرنا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کیسز یہاں سے وہاں شفٹ بھی کر دیے جائیں. تو کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں نا. اب کنکلوژن بڑا ایک زبردست دیا ہے, میں نے وہ بتا دیا ہے جناب کہ پیپلز پارٹی کی شہری رحمان صاحبہ سے صادق سنجرانی صاحب سے بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں کیا کیا طے پایا ہے, سینٹ کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں, اور اسی طرح سے انہوں نے اوپن بیلٹ کے لیے ایک آرڈیننس بھی جاری کر دیا ہے. کل اس پہ میں نے ویڈیو میں بنا چکا ہوں. لیکن جناب ہمارے دوست, ہمارے بھائی اعزاز سید نے کنکلوژن بڑا زبردست دیا ہے, اور وہ کنکلوژن میں کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے حکومت کے خلاف حکمت عملی پر کنفیوژن کی حکمرانی ہے. اپوزیشن کی طرف سے حکومت کے خلاف حکمت عملی پر کنفیوژن کی حکمرانی ہے. اپوزیشن جب تک جمہوریت اور آئین کی حتمی بالادستی کے لیے اپنے اہداف واضح نہیں کرے گی, ناکام و نامراد رہے گی, اور طاقت کے اصل کھلاڑی اقتدار پر مسلسل قابض رہیں گے. جی بالکل ایسے ہے. جب یہ نہیں ہوگا پتہ کہ جناب لانگ مارچ تو کرنا ہے, دھرنا دینا ہے یا نہیں دینا, یہ نہیں ہوگا پتہ کہ استعفے دینے ہیں, کب دینے ہیں, کس کس نے دینے ہیں, کیسے دینے ہیں, یہ نہیں ہوگا پتہ کہ الیکشن نئے کے لیے جانا ہے یا ان ہاؤس چینج کے لیے جانا ہے, تو بہت ساری ایسی کنفیوژنز جب ہوں گی تو پھر جب یہ حکمت عملی پر کنفیوژن کی حکمرانی ہو تو پھر اصل اقتدار پر کسی اور کی حکمرانی چلتی رہتی ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.